محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، نبی کی نقش کفے پا بنا دیا ہوتا، نبی کی نقش کفے پا بنا دیا ہوتا، اور بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا، بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا، نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا، نبی کی نقش کفے پا بنا دیا ہوتا، اور نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا، نبی کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا، جو تو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا، نبی کے نقش کفے پا بنا دیا ہوتا، اور صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاتا، میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاتا، مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے ایسا بنا دیا ہوتا، نبی کی نقش کفے پا بنا دیا ہوتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جن آیت بجناب کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر جبار مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم،
اس پوری کائنات بلکہ اس پوری کائنات انسانیت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی رہنما آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ پچھلے جمعہ کو اسی حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی، دین، مذہب اور سیاست کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کے اندر کہ آج وہ بھی اپنی زبان، اپنے لب کھولنے لگتے ہیں جنہیں ابھی صحیح سے الف با پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ سیاست کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسجدوں میں سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، مسجدوں میں صرف نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، حج و زکوٰۃ کی بات ہی ہونی چاہیے۔ پچھلے جمعہ کو بھی سیاست کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی اور اس سے پہلے بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ میں 3 جمعہ کنٹینیو اس پر گفتگو پہلے کر چکا ہوں۔ تو وہ لوگ جو دین سے جن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یا پھر وہ لوگ جو کہیں سے کچھ دبائے رہتے ہیں اور ان کی پول کھلنے کا ڈر ہوتا، ایسے لوگ پھر دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں آج قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں سیاست ہے یا نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اس پوری کائنات انسانیت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی رہنما آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اور جو انقلاب، جسے انقلاب مصطفی کہہ لیں، جو انقلاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری زندگی میں، اپنے زمانے میں جو انقلاب پیدا کیا تھا، وہ انقلاب کی توقع نہ آج کی جا سکتی ہے اور نہ ایسا انقلاب پھر سے قائم ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے، بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیسا دور تھا۔ اس اندھیرے دور میں، اندھیرے زمانے میں، جسے اپنے پرایوں نے بھی اس کا اقرار کیا کہ وہ دور جاہلیت تھا۔ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مکے کی سرزمین پر انقلاب پیدا کیا کہ جس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے، اس خانہ کعبہ کو اپنے انقلابی پیغام کے ذریعے سے 360 بتوں سے پاک کر کے ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سب کو اپنے سر کو جھکانے کا سلیقہ اپنے انقلاب کے ذریعے سے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا۔ اب رہی بات، بار بار جملہ انقلاب کا آتا ہے، انقلاب ہے کیا؟ سیاست کہتے کسے ہیں؟ ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر، کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، میرے محبوب اٹھیے، اٹھ جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیے۔ اس آیت کو اگر آپ اور ہم بغور سماعت کریں، اس پر غور کریں تو معلوم چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب آدم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طریقے سے انقلاب پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے محبوب اٹھیے، قم، کھڑے ہو جائیے، اٹھ جائیے، فانذر، اپنے رب کے عذاب کا خوف، اپنے رب کے عذاب سے قوم کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جتنے بھی باطلان معبود ہیں، معبودان باطلا ہیں، ان تمام کو جنہیں اپنی تکبر، ریا، انا اور بڑائی کا جنہیں بڑا شوق ہے، غلغلہ ہے، انہیں کہہ دیجئے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اگر بڑائی کے لائق کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ ایسی قوم کے جو 360 بت خانے کعبہ میں جنہوں نے رکھا تھا، پانی کا الگ خدا، آگ کا الگ خدا، بارش کا الگ خدا، کھانے کے جانے کیا کیا، ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب اٹھ جائیے اور انہیں ڈر سنائیے، یعنی اب آپ کو انقلاب پیدا کرنا ہے، اب آپ کو انقلاب پیدا کرنا ہے، اور ایسا انقلاب یہ جن کے دل دوسرے معبودان باطلا کی وجہ سے جن کے دل سنگ ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اپنے انقلاب کے ذریعے سے ان کے اس مردہ دل میں ایمانی روح پیدا کر دی گئی۔ اور یہ چیز آج سے نہیں، پہلے کے دور میں بھی آپ قرآن مجید سورہ طٰہٰ کا آپ جب مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قرآن مجید میں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیے، اذهب چلے جاؤ الى فرعون، فرعون کی طرف، فرعون کے پاس، انه طغى کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ باغی ہو چکا ہے، تو باغیوں کو کچلنا بھی ضروری ہے، باغیوں کو کچلنا ضروری ہے، اور اسے کچلنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے سیاست ضروری ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ اور فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا اذهبا، تم دونوں جاؤ، اذهبا آپ دونوں جائیے، الی فرعون انه طغى کہ فرعون جو سرکش ہو چکا ہے، باغی ہو چکا ہے، اس کے پاس جائیے اور اسے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر سنائیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کی بات مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو بابا تمہاری سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو مذہبی سیاست ہے، سیاست جو دین کا ایک حصہ ہے، اس کا ذکر اگر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو مسجد میں ضرور اس کی بات کی جائے گی، اس کا ذکر اگر قرآن و حدیث میں ہے تو مسجد میں اس کی بات ضرور کی جائے گی۔ اب ڈرے وہ، میں نے پہلے کہا، اب ڈرے وہ کہ جنہوں نے پیسہ کھا کر کے اپنے منہ کے اوپر ٹیپ لگا لیا ہے، چپی سادھ لی ہے، مگر یہ منبر رسول ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں سے ہر وہ بات قوم تک جائے گی جس بات کی ضرورت قوم کو ہوگی، جس چیز کی ضرورت قوم کو چاہیے، قوم کو ہوگی، وہ چیز، وہ بات یہاں سے قوم تک ضرور پہنچے گی، چاہے وہ نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، حج و زکوٰۃ کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، یا پھر وہ مذہبی دینی سیاست کی بات کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ بلکہ 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام جب سرکار نے خطاب فرمایا تو سرکار نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُوا شَاهِدُ الْغَائِبِ، حضور فرماتے ہیں جو تمہیں کہا گیا، بیان کیا گیا، میری اس بات کو تم جو یہاں پر غائب ہیں، جو نہیں ہیں، ان تک ان باتوں کو پہنچا دو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو یہاں پر نہیں ہے، ان باتوں کو ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔
وہ باتیں کون سی باتیں تھیں؟ وہ دینی باتیں تھیں، مذہبی باتیں تھیں، سیاسی باتیں تھیں، وہ تمام پر جو سرکار نے حجت الوداع کے موقع پر قوم سے خطاب کیا تھا وہ ساری باتیں تھیں۔ اللہ جب کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے نا، منصب عطا فرماتا ہے۔ ایک بات اور یہاں پر سن کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، منصب کسی قوم کسی جگہ کے لیے جب نبی بنا کر بھیجتا ہے نا، منصب عطا فرماتا ہے، تو پھر وہ نبی اسی لحاظ سے اسی طرز پر کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور بھی دیگر انبیاء کرام ہیں، انہوں نے کسی بھی حاکم سے ٹکر نہیں لی، اللہ اللہ کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ہے نا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، یہ دعوت بھی دیتے رہے، تبلیغ بھی کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ حکم ہوا کہ آپ کو فرعون سے ٹکر بھی دینی ہے، آپ کو نمرود سے ٹکر بھی دینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بھی کہ فرعون سے اپنی قوم کو بچایا، دریائے نیل عبور کیا، اور جب دریائے نیل پار ہوا اپنی قوم کو فرعون سے آزاد کیا، تو اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ کو کنعان ملک کے جو کافر حکمراں ہیں ان سے آپ کو جنگ بھی کرنی ہے، ان سے آپ کو جنگ بھی کرنی ہے۔ ایک نبی آیا ہے دین کی دعوت دینے کے، تبلیغ کرنے کے، اللہ کی بات بتائے، ہے نا، ایمانی بات بتائے، مگر حکم یہ ہے کہ آپ کو تبلیغ بھی کرنی ہے، اور کنعان ملک میں جو کافروں کی حکومت ہے ان سے آپ کو جنگ بھی کرنی ہے۔ تو اگر کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ سیاسی باتیں نہیں ہونی چاہیے مسجد میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کنعان کے کافروں سے لڑنے کی اجازت کیوں دی؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اللہ کرتے، مسجدوں میں بیٹھتے، اللہ اللہ کرتے، ذکر کرتے، غاروں میں چلے جاتے، پہاڑوں میں چلے جاتے، لوگوں کو دعوت دیتے۔ نمرود سے لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نمرود کے ساتھ ٹکراؤ، فرعون کے ساتھ ٹکر لینا، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ دین میں، مذہب میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں باطل طاقتوں سے لڑنا بھی ہے، باطل طاقتوں سے مقابلہ بھی کرنا ہے، اور باطل طاقتوں سے مقابلہ گھر کے اندر بیٹھ کر نہیں ہوتا، باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا یہ گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ دیگر انبیاء کی زندگی کو مطالعہ کریں، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حکمراں بنایا گیا انہیں، بادشاہت عطا کی اللہ نے، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے، یاد الہی محو بھی رہے، دعوت و تبلیغ بھی کرتے رہے، اور نظام حکومت کو بھی چلاتے رہے۔ تو جو اللہ کا نبی ہے اسے حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، اسے کافروں سے لڑنے کا حق نہیں ہے، انہیں سرکش لوگوں سے قوم کو بچانے کا حق نہیں، حکم نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ بھائی صرف مسجد میں اللہ اللہ ہونی چاہیے اور سیاست کی باتیں نہیں ہونی چاہیے؟ تمہاری سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تمہاری سیاست گندی ہے، تمہاری سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مگر وہ سیاست، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو اگر حضور صرف دار ارقم کے اندر ہی رہ جاتے، چپکے سے لوگ کلمہ پڑھاتے، وہیں بیٹھے بیٹھے ایمان کی دعوت دیتے، تو مجھے بتاؤ کیا مکہ فتح ہوتا؟ مکہ فتح ہوتا؟ مکے کو فتح کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں۔ آپ جو بدر کو سنتے ہیں، یہ بدر میں جو 313 تھے، یہ بھی دین کی سیاست کا ایک حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے، جسم مبارک زخمی ہوا، آپ کے رخسار مبارک زخمی ہوئے، طائف کی سرزمین پر آپ کو پتھر مارے گئے، یہ ساری چیزیں سیاست کا ایک حصہ ہے، اور وہ سیاست ہماری تمہاری سیاست نہیں ہے، وہ سیاست دینی مذہبی سیاست ہے۔ اگر سیاست اسلام میں نہیں ہے تو پھر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بننا کیوں تھا؟ خلافت کے بھوکے تھے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم خلافت کے بھوکے تھے، عثمان غنی خلافت کے بھوکے تھے، مولا کائنات نے اپنا دار الخلافہ کوفہ کو بنا لیا، کیا وہ بھوکے تھے خلافت کے؟
حسن مجتبی کو دیکھ لیں، حسین اعظم کربلا کی سرزمین پر گئے، کیا وہ خلافت کے بھوکے تھے؟ نہیں، خلافت حاصل کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس وہ پیسہ والا بن جائے، خلافت حاصل کرنے کا معنی اس میں رہ کر کے جو سرکش لوگ ہیں ان کو صراط مستقیم پر لانا ہے، جو ظالم لوگ ہیں، جو ظالم حکمراں ہیں، انہیں پاؤں تلے کچلنا ہے، انہیں دین کی دعوت دینی ہے، انہیں دین کی دعوت دینی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی سرزمین پر تھے نا، یزید سے آپ کا ٹکراؤ ہوا، آپ لوگ بارہا کربلا سنتے ہیں، بارہا کربلا سنتے ہیں۔ یزید اور امام حسین میں جو لڑائی ہوئی کربلا کیوں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ یزید کسی کو مسجد جانے سے نہیں روکتا تھا، مسجد کو توڑتا شہید کرتا نہیں تھا، ہے نا، نماز بھی پڑھتا تھا کبھی کبھار، ہے نا، نبی کا کلمہ بھی پڑھتا تھا، ہے نا۔ آخر میں وجہ کیا ہے کہ ان میں، اس میں اور امام حسین میں لڑائی ہوئی، جنگ جو ہوئی کربلا کی، وجہ کیا ہے؟ یزید چاہتا یہ تھا کہ اے امام علی مقام، امام حسین، آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، درس دیجیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، مسجد میں جائیے، نماز پڑھیے، حج زکات کا جو کرنا ہے سب کیجیے، مگر میرے نظام میں، میری حکومت میں مداخلت نہ کریں، ہے نا، یہی تو تھا نا، آپ جو کرنا چاہیں کریں، مگر میرے حکومت میں، میری حکومت میں آپ مداخلت نہ کریں۔ اگر امام حسین ایسا کرتے تو کربلا کا جو میدان ہے جس میں 72 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، وہ کربلا کا میدان، وہ کربلا کی لڑائی کبھی نہیں ہوتی۔ مگر امام حسین اب کل کو جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیاست کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، تو امام علی مقام کو اتنا کہا کہ آپ سب کچھ کیجئے، میرے نظام میں آپ جو ہے دخل اندازی نہ کیجئے، تو بہتر تھا کہ وہ نواسے رسول ہیں، انہیں دنیا سے کیا مطلب ہے، اللہ اللہ کرتے، ہے نا، اللہ اللہ کرتے، اپنے پریوار کو بچاتے، پریوار کے ساتھ رہتے، سب کچھ، اور یہاں تک کہ اگر وہ جنگ پہ آمادہ نہ ہوتے تو مدینے کی گورنری بھی انہیں مل جاتی، ہے نا، سب کچھ مل جاتا۔ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد نواز رسول کربلا جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خلافت کا معنی یہ نہیں کہ پیسہ حاصل کیا جائے، خلافت کا معنی یہ ہے جو گم گشتہ راہ ہے، جو بے راہ روی کے شکار ہیں، جو ظالم ہے، جو جابر ہے، جو شرکش ہے، انہیں نکیل، ان کے ناک میں نکیل ڈال کر کے انہیں صراط مستقیم پر لایا جائے۔ اور آج کے دور میں بھی سیاست کا معنی یہی ہے، جو سرکش ہو، جو ظالم ہو، ان کی حکومت کو پاؤں تلے روند کر کے وہ حکومت قائم کی جائے جس حکومت کے تحت مسلمانوں کا فائدہ اور سب کا فائدہ ہے۔ ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، آپ کو سناتا ہوں میں۔ آج ہمارا حال کیا ہوگا معلوم ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کو آگے بڑھنے دینا چاہتے نہیں، اور اس آگے نہ بڑھنے دینے کی وجہ سے ہم خود خسارے میں ہیں۔ عربی کے ایک واقعہ جس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، ایک لال بیل نے کہا تھا کہ میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن سفید بیل مر گیا تھا۔ ایک جنگل میں ایک لال اور ایک سفید بیل رہا کر، دونوں بہت دوستی تھی ان کی، اور دوستی کا حال یہ تھا کہ کبھی بھی شیر ان پر حملہ نہیں کرتا تھا، اگر کبھی حملہ کرے تو دونوں مل کر کے اسے دوڑا دیتا تھا۔ شیر کو بات سوچی کہ بھائی ان دونوں کو نہ میں کھا پاتا ہوں، لڑ پاتا ہوں، کیا کیا جائے؟ تو اس نے ایک چال چلی کہ لال بیل کو اپنی چوڑی چپڑی باتوں میں لا کر کے، بہلا پھسلا کر کے اس سے دوستی کر لی۔ جب اس سے دوستی کر لی تو لال بیل کو لگا کہ بھائی پہلے میری دوستی بیل سے تھی، اب میری دوستی جو ہے وہ شیر سے ہو گئی ہے، اب میری دوستی جو ہے وہ شیر سے ہو گئی ہے، تو چلو اس کی دوستی کو ہم باہر رکھتے ہیں، اب جب شیر سے ہوگی تو میرے ساتھ کون ہے؟ شیر ہے، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شیر نے اس کا
فائدہ اٹھایا اور اس سفید بیل کو کھانے کا پروگرام بنا لیا. جب سفید بیل پر حملہ کیا تو وہ سفید بیل بار بار چیختا رہا میرے ساتھ دو, تمہیں میری دوستی کا واسطہ, مگر وہ نشے میں دھت تھا شیر کی دوستی کے کہ مجھے کچھ ہو سکتا نہیں. اب وہ شیر نے اس سفید بیل کو کھا لیا, ختم کر دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ لال بیل کو کھانے کا پروگرام بنایا. جب اس پر حملہ کیا تو لال بیل آواز کرنے لگا کہ میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن وہ سفید بیل مر گیا تھا, میرا قتل تو اسی دن ہو چکا تھا جس دن وہ سفید بیل قتل ہو چکا ہے. آج ہمارا بھی حال وہی ہے. آج ہمارا حال, آپ افغانستان کو دیکھ لیں, فلسطین کو دیکھ لیں, سیریا کو دیکھ لیں, لبنان کو دیکھ لیں, ہندوستان کو دیکھ لیں. آج ہمارا حال یہی ہے. ہمارا حال یہ ہے ان پر ہو رہا ہے, ہم پر نہیں ہو رہا ہے نا. ان پر ہو رہا ہے, ہم پر نہیں ہو رہا ہے. اور جب ہم پر ہو رہا ہے تو دوسرے کہتے ہیں ان پر ہو رہا ہے, ہم پر نہیں ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, دوسرے کیا کہتے ہیں پھر ان پر ہو رہا ہے, ہم پر. وہ جو ہمارے ایک اتحاد, جو دوستی تھی, آپس میں جو اتحاد کا معاملہ تھا, اس کا جو پارا پارا کیا جا رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ آج ہم ستائے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. میری باتوں کو سمجھ رہے آپ؟ ہاں, میں ڈھکی چھپی نہیں, کھلے طور پر بات کر رہا ہوں. آج یہ جو ووٹ ہے نا, ووٹ جو ابھی آ رہا ہے اس ہفتے میں, اس کی اہمیت کو سمجھیں آپ, اہمیت کو. خدا کے گھر میں کہہ رہا ہوں, تمہارے ایک ووٹ کی وجہ سے کوئی ایسا آدمی جو نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے قدم بڑھا رہا ہوگا, تمہارے ایک ووٹ کی وجہ سے اس کے پاؤں رک جائیں گے, اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے. 500,000 روپے کے لیے ووٹ کو برباد کر دینے والوں, آج دوسرے لوگ چاہتے یہی ہے کہ تمہارے اندر بٹوارا ہو, تمہارے آپسی اتحاد پارا پارا ہو جائے, تاکہ نہ تم اس سفید بیل کی طرح جب وہ چیخ رہا تھا تو لال بیل نشے مست تھا, اور اس لال بیل کے جب وہ چیخ رہا تھا تو دوسرے جانور نشے مست تھے. کہیں تمہارا ہمارا حال ان بیلوں کی طرح نہ ہو جائے. آج کیا نہیں ہو رہا ہے, آپ کے شہر کو دیکھ لیں آپ, یہاں پر آ کر کے وہ آ رہا ہے جو نبی کی شان میں بار بار کھلے عام گستاخی کر رہا ہے, اور پھر بھی ہمارا ووٹ اسی طرف جاتا ہے جو نبی کا گستاخ ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں, کسی کے حق میں نہیں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارا ووٹ اس کو جائے گا جو نبی کا عاشق ہوگا, جو گستاخ نہیں ہو سکتا. ہاں, جو گستاخ. اور آج کے دور میں نبی کے عاشق تو بڑے کم ہی ملتے ہیں بابا, ہے نا. تو کم سے کم ووٹ ان کو جائے جو جمہوری اقتدار اور جمہوری حق جن کے اندر ہو, جو سب کو مسلمانوں کو لے کر مسلمانوں کی نمائندگی کرتا نظر آئے, ہے نا. آپ پھر میں وہ پارٹی کے کون سے پارٹی کو لے, اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, دل کے کانوں سے سنیں, جو 2-3% ہیں سکھ لوگ, ان کے یہاں پی ایم بن گئے, ان کی پوزیشن, ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی مائیکل آر اگر منہ کھول دے دوڑا دوڑا کر مارتے ہیں. ہمارا حال یہ کہ ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. آج نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, قرآن کو جلایا جا رہا ہے, مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے, نہ جانے کیا کیا نام رکھ کر کے آج مسلم خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے. مگر پھر بھی ہمارا وہ چند ٹکوں کے لیے اسی کو جاتا ہے کہ جو ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. یاد رکھیں, ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے. آپ تاریخ پڑھیں, سیاسی بات اس لیے کر رہا ہوں, تاریخ پڑھیں. جب تک ہمارے حکمراں تھے, جب تک ہم اقتدار میں تھے, تو ہمارا حال یہ تھا کہ کوئی سر اٹھانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں عمر فاروق اعظم کا کوڑا نہ آ جائے, ثانیے عمر بن عبد العزیز نہ آ جائے. وقت کے بڑے بڑے طاغوتی سرکش لوگ اپنے گردنوں کو جھکا کے رکھتے تھے کہ مسلمان جا رہا ہے. آج جب سے ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں, خواہشات کے غلام بن چکے ہیں, چند پیسوں کے لیے وہ جو ہمارا قیمتی ووٹ ہے اس کو بیچ دے رہے ہیں, تب جا کر کے ہماری قوم غلام بنتی نظر آ رہی ہے. تب جا کر کے ہماری قوم
وہی بات کہ سرکار بدر میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں، حنین میں جا رہے ہیں، سرکار کو مدینے میں رہنا چاہیے، مسجد میں رہنا چاہیے، وہیں سے دعوت تبلیغ کرنی چاہیے۔ پتھر کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جنگ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر جنگ میں جا کر کے یہ کہہ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، مولا یہ جتنے آج ہیں اگر یہ چلے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی موجود نہ ہوگا۔ ہاں، یہ جملے ہیں حضور کے۔ ہاں، حضور اس طریقے سے قوم کو اکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی مثال گھر کی طرح، عمارت کی طرح ہے کہ ایک اینٹ اگر کھینچ لو تو پورا گھر کمزور ہو جائے گا۔ ہاں، اور قرآن مجید اللہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائی کی اصلاح کرو، اگر وہ غلط راہ پہ جا رہا ہے تو اسے کی اصلاح کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم اگر چاہتے کہ ہم پر رحم ہو، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم پر کرم ہو، تو ہمیں اپنے بھائی کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر کوئی غلط جگہ جا رہا ہے تو نہیں، اسے سیدھی راہ پر لانا ہے۔ سب مل جائیں، متحد ہو جائیں کہ ہمیں متحد ہو کر کے کسی ایک کو دینا ہے، اور جسے دینا ہے وہ ہمارا کام کرے، ہمارا نمائندہ بنے، صحیح نمائندہ بنے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گھر کی بات آتی ہے ہماری تو ہم سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر پر الغار نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، دین اسلام پر آج نہ جانے کس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں۔ کیا اسلام کو بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہاں، کیا اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر یہی سوچ، یہی بے راہ روی کے شکار ہم رہ گئے تو سنیں، آج تو کبھی کبھار ناموس انسان پر حملہ ہو رہا ہے، اگر روز بھی حملہ ہوگا نہ آپ کچھ کر سکتے نہ ہم کچھ کر پائیں گے۔ اس کی روک تھام کے لیے، مسجدوں کو شہید ہونے سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں جانے سے روکنے کے لیے، ماں بہنوں کی عصمت دری کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ووٹ کو پہچاننا ہے، اس طاقت کو پہچاننا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے پیغام دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دو جو غائب ہیں، جو نہیں ہیں۔ ہر ایک تک پیغام پہنچائیے کہ ہم دین سے جڑے لوگ ہیں، اسلام کے شہدائی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارا ووٹ اسی کو جائے گا جو کبھی بھی اگر حضور کی شان میں گستاخی کے الفاظ نکلے تو اس کو سزا دلانے کے لیے جو قدم آگے بڑھیں گے، ہمارا ووٹ اسی کے حق میں جائے گا۔ کیا کبھی ہم نے یہ پرستاؤ ان لوگوں کے پاس رکھا جو لوگ ہمارے در تک ہم سے ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں؟ کبھی نہیں رکھا ہم نے۔ کیا کبھی ہم نے یہ کہا کہ ہم تمہیں ووٹ دیں تو کیوں دیں، ہمارا بھلا کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بولے ماں بچے کو اسی وقت دودھ پلاتی جب بچہ روتا ہے۔ جب آپ کچھ بولیں گے نہیں تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے حق کے لیے قدم آگے بڑھائے؟ غلط بول رہا ہوں میں؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے حق کے لیے کوئی قدم آگے بڑھائے تو آپ کو اپنا پرستار رکھنا ہوگا کہ ہمارا ووٹ آپ کو جائے گا، مگر مجھے بتاؤ کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ایسا قانون بناؤ کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ دوسرے لوگوں، دوسرے جماعت اور دوسرے معبودان باطلا کے حوالے سے آج کو ایک شبد نکال دے، فوراً اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ قانون کیوں نہیں ہے؟ ہمارے لیے چیزیں کیوں نہیں ہے؟ کوئی زبان سے ایک لفظ نکال دے تو فوراً اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے حق میں یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے وہ حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ میری امت اس طریقے سے بہے گی جیسے پانی میں وہ کچھ پتلے پتلے سے ذرات بہتے نظر آتے ہیں۔
ایسا حال ہو جائے گا۔ اور وہ ہوا، وہ ہو رہا ہے۔ وجہ ہمارے دلوں میں بہن آ چکا ہے، ہمیں موت سے کراہیت آ گئی ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں جینا ہے۔ ہم موت سے نفرت کرنے لگے ہیں، اپنے بچوں کو گھروں میں سیف کرنے لگے۔ تم سیف ہو جاؤ، مرے گا تو دوسرا مرے گا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے دین کی خاطر قربانی دینے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے دین کی خاطر لڑنے کی؟ اگر یہی سوچ وہ 313 کے دلوں میں ہوتی تو بتاؤ کہ آج اسلام تم تک ہم تک آتا؟ کہ اسلام ہم تک پہنچتا؟ انہوں نے قربانی دی ہے اور دے کر کے بتایا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزتیں ملے تو سب سے پہلے قربانی پیش کرنی ہوگی، اللہ عزت کا مقام عطا فرمائے گا۔ ہم قربانی دینا نہیں چاہتے، ایٹ لیسٹ کم سے کم زبان تو ہلاؤ، جان کی قربانی کم سے کم زبان تو ہلا سکتے ہو، کم سے کم زبان سے کچھ کہہ تو سکتے ہو۔ ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم سے کم اس ظلم کو زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ حضور فرماتے یہ ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے۔ ہماری غیرتیں مجروح ہو چکی ہیں، ہماری غیرتیں مجروح ہو چکی ہیں، ہم اقتدار کے نشے میں دھت ہیں، ہم گاؤں کے سرپنچ ہیں، ہم گاؤں کے بڑے آدمی ہیں، ہم پیسے والے لوگ ہیں، میرے پاس 10-20-100 لوگ ہیں، بھائی صاحب ہمارا ووٹ تم کو جائے گا، بتاؤ کیا قیمت دو گے؟ ہم نے آج اپنے نفس کا ہم غلام بن چکے ہیں، پیسے کا غلام بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور اگر سب مل کر کے متحد ہو کر کے نفس کا غلام نہیں، قرآن نے جو حضور سے فرمایا تھا قم فانذر وربک فکبر، اگر بڑائی ہوگی صرف اللہ کی ہوگی۔ اور یہ پیغام جو اللہ نے قرآن مجید میں حضور کو کہا ہے نا، جو پیغام دیا ہے نا، اور حضور نے اسی پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچا دیا ہے۔ جو نعرہ انقلاب ہے اس نعرہ انقلاب کو حضور نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ وہ نعرہ انقلاب ہے کیا؟ وہ اللہ اکبر کی صدا ہے۔ حضور نے کہا تھا کہ میرا یہ پیغام، یہ نعرہ انقلاب لوگوں تک پہنچا دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ حضور نے ایک آئیڈیا دیا، ایک طریقہ دیا، کہا جب بچہ پیدا ہو اس کی کان میں آذان دے دو، جب وہ دنیا میں آئے سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا کلمہ اس بچے کے کان میں جب جائے تو یہی انقلابی نعرہ جائے کہ اسے کچھ یاد ہو نہ ہو، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اسے یاد ہونا چاہیے۔ حضور نے وہ تعلیم دی ہے، وہ طریقہ دیا ہے، وہ انقلابی نعرہ دیا ہے، مگر ہم اور آپ اس نعرے کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہم اور آپ ذات میں بٹ چکے ہیں، ہم اور آپ ادھر ادھر کے اونچ نیچ کے معاملات میں بٹ چکے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ہم نے کبھی یہ نعرہ قوم کو نہیں دیا کہ ہمیں ایک ساتھ رہ کر کے قرآن نے جو کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ رسی ہے کیا؟ وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ شریعت محمدی ہے۔ اگر ہم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو خدا کی قسم اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہو کوئی مائی کا لال شان مصطفیٰ میں گستاخی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے ووٹ کی حفاظت کیجیے، اپنے قوم کی یہ ووٹ کی حفاظت نہیں، یہ آپ کے نسلوں کی حفاظت ہے، یہ آپ کی قوم کی حفاظت ہے، یہ اسلام کی حفاظت ہے، یہ دین کی حفاظت ہے۔ اس ایک ووٹ سے اگر ایسا آدمی آ رہا ہے جو رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کو آزاد چھوڑ دے تو آپ یہ سمجھ جانا کہ آپ کے اس ایک ووٹ نے آپ کی پوری نسلوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اس لیے اس ایک ووٹ کی اہمیت کو سمجھو، سمجھداری کے ساتھ کام لے کر کے کہ ہمیں کس کو دینا ہے جو ہمیں ہماری صحیح معنوں میں نمائندگی کر سکتی ہے۔ ایک چیز اور
آخری بات بڑھ گئی آج، آخری بات وہ یہ کہ آج وہ اس پارٹی میں ہے، وہ اس پارٹی میں ہے، تو ہمارے آپس میں کیا تصادم ہو رہا ہے، جھگڑے ہو جا رہے ہیں، وہ اس پارٹی میں ہے، یہ اس پارٹی میں، آپس میں کھنس۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ پارٹی سیاسی اپنی جگہ ہے، آپس میں ہم لوگ بھائی بھائی ہیں، اس لیے خدا کے واسطے وہ اس پارٹی میں ہے تو ہمارا دشمن ہے، کبھی نہ سوچنا۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تم آپس میں بھائی ہیں۔ یہ سیاست کی وجہ سے آپس میں نا اتفاقی نہیں ہونی چاہیے، مل جل کر رہیے، کسی کے خلاف نہیں، کسی کے ساتھ کوئی سازش نہیں، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اتحاد سے اگر کام لیں گے تو پھر بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ متحد ہوگے تو کہلاؤ گے غازی، اور منتشر ہوگے تو فرقوں میں بڑھ جاؤ گے۔ بہت ساری باتیں کرنی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سنا زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔